العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين شفيع المذنبين في يوم الدين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. سامعین کرام، جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ البقرہ کی 255 نمبر کی آیت ہے، اور اس آیت کا نام ہے آیت الکرسی. تو آیت الکرسی کی کچھ وضاحت گزشتہ محفل میں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے. آج اسی وضاحت کا تتمہ سمجھ لیجئے جو آپ کے سامنے عرض کیا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اللہ نام لے لیا. تو کون ہے اللہ؟ تو اپنا تعارف کیا کہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں. عبادت کیے جانے کی جو صلاحیت، جو لیاقت، جو ایلیجبلٹی ہے وہ اللہ کے سوا کسی میں نہیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں، اور اللہ کے سوا کوئی مالک بھی نہیں. اللہ کے سوا جو بھی ہے ما سوی اللہ غیر اللہ مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ ہی خالق. اور اللہ کے سوا ہر ایک رزق پا رہا ہے، اللہ ہر ایک کو رزق دے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ رازق ہوا، اللہ کا غیر مرزوق ہو گیا. اور اللہ مالک ہے ہر چیز کا، اور ہر چیز اللہ کی ملکیت میں. کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی ملکیت کے دائرے سے باہر. تو جب تینوں اوصاف اس کے ہیں تو معبودیت کا حق، عبادت کیے جانے کا حق اس کے سوا کسے ہے؟ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. الحی القیوم، زندہ ہے، قائم رکھنے والا. ہر ایک زندہ ہے مگر کوئی خود سے زندہ نہیں. ہم زندہ ہیں تو خود سے زندہ نہیں ہیں، رب نے ہمیں زندہ رکھا ہے. اگر خود سے زندہ ہے تو اللہ تبارک و تعالی، اسے کہتے ہیں صوفیاء کرام قائم بخود، اور ہم قائم بغیر. یعنی رب نے ہمیں قائم رکھا، جب تک قائم رکھے گا رہیں گے. جب وہ ہمیں مٹا دے گا تو اسی لمحہ ہم مٹ جائیں گے. ہماری زندگی کا ریموٹ کنٹرول پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہے. اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حقیقت کو کئی بار بیان فرماتے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کہتے والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان. اور بعض موقعوں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہماری جان ہمارے کنٹرول میں نہیں.
پروردگار کے کنٹرول میں۔ تو اب ہم زندہ ہیں تو ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے رب کا احسان۔ اگر وہ ہماری زندگی بند کر دے تو پھر کسی بڑے سے بڑے ڈاکٹر میں یہ قوت نہیں کہ ہماری زندگی کو بچائے۔ تو جسمانی زندگی، روحانی زندگی، پروردگار عالم نے روح کو غیر فانی بنایا محض اپنے کرم سے کہ روح فنا نہیں ہوتی۔ خلقت الارواح للابد، روحوں کو ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے پیدا کیا گیا۔ یہ جسم پر جو موت طاری ہوتی ہے وہ موت کیا ہے؟ روح کی جدائی۔ روح جدا ہوئی تو جسم مردہ ہو گیا۔ روح باقی رہنے والی چیز ہے مگر ممکن الفنا ہے۔ اللہ جب چاہے گا فنا کر دے گا، مگر وہ ایسا کریم ہے کہ روح کو پیدا کرنے کے بعد اس نے روح کو ہمیشہ رکھنے کا ارادہ فرما لیا۔ تو چلیے الحی القیوم، اللہ تعالیٰ ہی زندہ ہے۔ الحی میں جو لام ہے یہ لام حصر کے لیے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہی ایک زندہ، اس کا غیر مردہ۔ القیوم قائم رکھنے والا، زمین، آسمان، درخت، دریا، انسان، جن، جانور، پرندے سب قائم ہیں، تو ان کو قائم رکھنے والا اللہ تبارک و تعالی۔ لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی۔ پروردگار عالم اونگتا نہیں، کیونکہ اونگنا یہ نقص کی صفت ہے۔ انسان کام کرتا ہے تھک جاتا ہے، جب تھک جاتا ہے تو اونگنے لگتا ہے، اور زیادہ تھک جاتا ہے تو سونے لگ جاتا ہے۔ تو پروردگار نے کہا کہ اے لوگو، تمہارا پروردگار اونگتا بھی نہیں، تھکتا بھی نہیں، کیونکہ اس پر تھکان طاری نہیں ہوتی۔ وہ اونگتا بھی نہیں اور سوتا بھی نہیں۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ما عموم کے لیے، اس کا مطلب ہے جو کچھ، لہو اسی کا ہے۔ ما فی السماوات، ساتوں آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے۔ وما فی الارض، اور جو بھی زمین میں ہے سب اس کا ہے۔ اب ہماری نظر اوپر اٹھاؤ تو آسمان تک جا کے رک جاتی، نیچے جھکاؤ تو زمین تک جا کر رک جاتی۔ لہٰذا جہاں تک ہماری نظر جاتی ہے وہاں تک کی بات ہوئی، کیونکہ سمجھانا ہم کو ہے۔ تو اے بندے، تو اوپر دیکھتا ہے تو آسمان تک جا کے تیری نظر رک جاتی ہے، نیچے دیکھتا ہے تو زمین پہ جا کے تیری نظر رک جاتی ہے۔ سن لے، اس زمین میں جو کچھ ہے اور ان آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے۔ اسی لیے ایک شاعر نے کہا، میرا مجھ میں کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے وہ سو تیرا۔ یہ حقیقت، میرا مجھ میں کچھ بھی نہیں۔ یہ آنکھ میری نہیں ہے، رب کی دی ہوئی۔ یہ زبان میری نہیں، رب کی دی ہوئی۔ یہ ہاتھ اور ہاتھ کی انگلیاں میری نہیں، رب کی دی ہوئی۔ یہ کہ رگ رب کی بنائی گئی۔ تو میرا مجھ میں کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے وہ سو تیرا، تیرا تجھ کو سونپنے میں تو ہوتا سو میرا۔ یعنی اتنا کہہ دو کہ اے رب سب تیرا ہے، تو رب کہتا ہے اے میرے بندے تو میرا ہے۔ جب تک بندہ کہتا ہے میرا ہے، رب کہتا ہے تو دھوکے میں ہے، دھوکے میں تیرا ہے کہاں؟ جب تو ہی تیرا نہیں ہے تو تیری چیز تیری کہاں ہے؟ تیری زندگی ہی تیری نہیں ہے۔ یہ زندگی بھی رب کی عطا ہے، تو تیرا تجھ کو سونپنے میں تو ہوتا سو میرا۔ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے
جو شفاعت کر دے اس کے دربار میں۔ نفی کون ہے، یعنی کس میں یہ طاقت ہے، یہ پاور ہے کہ اللہ کے سامنے آ کر سفارش کرے کہ اے اللہ اسے بخش دے، اسے معاف کر دے، کس میں طاقت ہے؟ الا باذن، مگر اس کی اجازت مل جائے تو سفارش کرنے والے آگے بڑھیں گے، سفارش کریں گے۔ اجازت اس کی ملے گی تو سفارش کریں گے، جب تک اجازت نہیں ملے گی سفارش کوئی نہیں کرے گا۔ تو سب سے پہلے اجازت میدان محشر میں جس مبارک ہستی کو ملے گی وہ ہمارے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا اول شافع وانا اول مشفع، سب سے پہلے میں شفاعت کرنے والا ہوں، نبی کے پہلے کوئی شفاعت کرے گا ہی نہیں، یہ طے شدہ امر ہے۔ اور وَأَنَا أَوَّلُ مُشَفَّعٍ، سب سے پہلے جس کی شفاعت قبول کی جائے گی وہ بھی میں ہی ہوں۔ کل کیا ہوگا ہمارے نبی نے آج ہی بتا دیا۔ بعض وہابی لوگ اس آیت کریمہ کو دلیل بناتے ہیں، قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ، سورہ احقاف کی آیت ہے۔ کہہ دو اے نبی، وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي، میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، وَلَا بِكُمْ، تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا یہ بھی میں نہیں بتا سکتا، مگر حضور بتا رہے کیا سلوک کیا جائے گا۔ تو اب اس آیت میں اور حدیث میں تعارض پیدا ہو گیا۔ تعارض آپ جانتے ہیں، کانٹراورسی ہمارے نوجوان جان لیں گے۔ تو دونوں میں کانٹراورسی ہو گئی، اسے عربی میں کہتے ہیں تعارض ہو گیا۔ تو آیت اور حدیث میں تعارض نہیں ہو سکتا، تو دونوں میں تعارض نہیں ہے، ہم نے دو میں سے ایک کو نہیں سمجھا ہے۔ پروردگار کہتا ہے کہ اے میرے مصطفیٰ آپ کہیے ما ادری ما یفعل بکم، ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، میں نہیں جانتا، یعنی غور و فکر کر کے نہیں جانتا، میرا رب بتاتا ہے تو میں کلیئر کٹ جان لیتا ہوں۔ غور و فکر کرنے والا آخر نتیجے پہ پہنچ کے بھی ڈاؤٹ میں چلتا، ایسا سوچا تھا، ایسا ہوگا بول کے سوچا تھا، ہو بھی سکتا نہیں بھی سکتا، یہ ہو بھی سکتا نہیں بھی سکتا کی بات نہیں ہے، میں تمہاری طرح غور کر کے قیامت کے حالات کو نہیں جانا ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، اس کے بعد ہے پوری آیت آپ پڑھیے، قل ما کنت بدعا من الرسل وما ادری ما یفعل بی ولا بکم ان اتبع الا ما یوحی الی، میں اسی بات کو مانتا ہوں جو اللہ میری طرف وحی کرتا ہے۔ تو تم کسی چیز کے بارے میں اگر آپ کو بتایا جائے کہ الیکشن ہے کون جیتے گا، کوئی کہتا ہے نہیں یہ پارٹی جیتے گی، پھر دوسری پارٹی جیت جاتی، تو بولیں میں ایسا سوچا تھا، میں ایک اندازہ لگایا تھا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اے میرے مصطفیٰ آپ کہیے میں اندازے کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ جو اسپیکولیشن ہے، اندازہ، یہ بات نہیں کر رہا ہوں، میرا جو سورس آف نالج ہے، جاننے کا جو ذریعہ ہے وہ اتنا مضبوط ہے، اتنا مضبوط ہے کہ میں پکے طور پر کہوں گا کہ کل کیا ہونے والا ہے، کیونکہ میرا سورس آف نالج ان اتبع الا ما یوحی الی، میری طرف میرا رب وحی کر کے صحیح بات مجھے بتا دیتا ہے، لہٰذا میں جھجک کر بولنے والا نہیں ہوں، میں دب کر بولنے والا نہیں ہوں، کلیئر کٹ بالکل واضح طور پہ بولنے والا ہوں۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہہ دیا کہ انا اول مشفع وانا اول شافع، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا،
سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ انا اول من یقرع باب الجنہ، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا اور میرے لیے سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ یہ ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا رہے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ اے نبی آپ دوسرے انسانوں کی طرح اندازہ لگا کر نہیں بتا رہے ہیں، بلکہ آپ جو کچھ بتا رہے ہیں پکی بات بتا رہے ہیں، کیونکہ آپ کو بتانے والا پروردگار، اور پروردگار کی بتائی گئی بات کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ غلط بات بتائے گا کیا؟ ہرگز نہیں بتائے گا۔ تو کون ہے یہ جو استفہام ہے، استفہام انکاری ہے، کون ہے جو شفاعت کرے عندہ اللہ کے پاس، یعنی کوئی شفاعت ہی نہیں کر سکتا، مطلقاً شفاعت کی نفی ہو گئی۔ مگر یہاں تک ہم رک جائیں گے تو کیا بن جائیں گے؟ معتزلہ فرقے میں شامل ہو جائیں گے، شفاعت کا انکار کر دیں گے۔ لہٰذا آگے بھی پڑھنا چاہیے۔ کوئی بھی چیز آدھی پڑھیں گے، حدیث بھی آدھی پڑھیں گے تو آدھے حدیث بن جائیں گے، پوری حدیث پڑھیں گے تو امام ابو حنیفہ کی طرح، امام شافعی کی طرح سارے مسائل ہماری سمجھ میں آئیں گے۔ تب سنیے کون ہے جو شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا اللہ کے دربار میں، الا باذنہ، مگر اس کی ہی اجازت سے، اللہ اجازت دے گا۔ تو اللہ سے اجازت لینے کا سلیقہ یہ ہر ایک کو آتا نہیں۔ یہ سلیقہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھائیں گے۔ کیسے سکھائیں گے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیں گے اور سجدے میں گر جائیں گے، سجدے میں گر کر اللہ تبارک و تعالی کی تعریف و توصیف کرنے لگیں گے، شفاعت طلب نہیں کریں گے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ اے اللہ مجھے شفاعت کی اجازت دے، شفاعت کی اجازت دے، یہ رب کی بارگاہ میں بے ادبی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بندگی کے آداب کو کون ملحوظ رکھ سکتا ہے؟ ہمارے حضور کی یہ شان ہے کہ وَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، اے نبی کہہ دو کہ میں عبادت گزاروں میں اول ہوں، عبادت کے میدان میں بھی میں اول ہوں۔ عبادت کرنے والے کروڑوں ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عبادت کرنے والا محمد کے سوا کوئی نہیں۔ ہمارے حضور اپنی مثال آپ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں آگے بڑھیں گے، کیا ہی ذوق افزا شفاعت آپ کی ہے، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر ایک مقام پہ سجدہ کریں گے، اور اس مقام کا نام اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مقاما محمودا۔ اے مصطفیٰ، آپ کا پروردگار ضرور آپ کو پہنچائے گا ایک مقام پر، اس مقام کا نام ہے مقام محمودا۔ مقام جگہ کو کہتے ہیں، حیثیت کو کہتے ہیں، درجے کو کہتے ہیں، اسٹیٹس کو کہتے ہیں، مرتبے کو کہتے ہیں۔ تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مقام عطا کرے گا، اور اس مقام کی صفت کیا ہے؟ مقام محمودن، حمد والا مقام، تعریف والا مقام، اس لیے کہ اس مقام پر پہنچنے والے نبی، پہنچانے والا خدا، خدا بھی حمد والا، نبی بھی حمد والے۔ خدا حمد والا کہ الحمدللہ، ہر حمد اللہ کے لیے ہے، اور نبی کا نام خدا نے محمد رکھ دیا ہے، جس کا مطلب ہے خوبیوں کا مجسمہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی و اسم گرامی کیا ہے؟ محمد، جن کی بار 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 تعریف کی جائے، خوبیوں، بھلائیوں، محاسن،
کمالات اور محامد کا مجسمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر جائیں گے، سجدہ کریں گے، اور سجدے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنے لگیں گے، ایسی تعریف جسے نہ کبھی کسی فرشتے نے سنا ہوگا، نہ کسی نبی نے سنا ہوگا۔ ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں، ہم نبیوں کے سامنے عوام کا درجہ بھی نہیں رکھتے، نبیوں کے سامنے ولیوں کا درجہ عوام کا ہے، انبیاء کرام خواص، ولیوں کے سامنے ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ تو کوئی نبی، کوئی فرشتہ اللہ کی وہ تعریف اب تک نہیں سنا ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بیان کریں گے۔ تو حضور خدا کی تعریف میں لگیں گے اور سارا مجمع نبی کی تعریف میں لگے گا۔ جیسے کوئی نعت گو بہترین نعت پڑھتا ہے تو نعت پڑھنے والا نعت کے ذریعے نبی کی تعریف کرتا ہے، اور سننے والے نعت پڑھنے والے کی تعریف کرتے ہیں۔ کیا انداز ہے پڑھنے کا، کیا ترنم ہے، کیا میٹھی آواز ہے، کیا سلیقہ ہے۔ تو یہ نبی کی تعریف میں نعت پڑھتے جا رہا ہے، اور نبی کے جتنے عاشق ہیں یہ نعت پڑھنے والے کی تعریف کر رہے ہیں۔ یہ ایک ادنا سا نمونہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حمد باری تعالیٰ بیان کریں گے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے۔ کس حالت میں؟ سجدے کی حالت میں، اور پورا مجمع حضور کی تعریف کے لفظوں کو سننے لگے گا۔ عوام تو عوام، انبیاء بھی حیران رہیں گے۔ یہ کہ لمبا عرصہ گزر جائے گا، یہاں تک کہ پروردگار کہے گا کہ یا محمد، اے خوبیوں کے مجسمے، اے محمد، ارفع راسک، تمہارا سر سجدے سے اٹھاؤ۔ خدا کا حکم ذرا نرالا ہوگا، کیونکہ خدا نے ہمیشہ اپنے بندوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، اسجد، سجدہ کرو، سجدہ کرو۔ وہاں نبی سے کہے گا کہ سجدے سے سر اٹھاؤ، سجدے سے سر اٹھاؤ، ارفع راسک، اپنا سر اٹھاؤ، قل تسمع سل تعطا، کہو، قل کہو، تسمع، تمہاری بات سنی جائے گی۔ حضور شفاعت کی اجازت نہیں مانگیں گے، مگر پروردگار جانتا ہے کہ نبی منا رہے ہیں۔ کیوں منا رہے ہیں؟ شفاعت کی اجازت لینے کے لیے منا رہے ہیں۔ خدا تو جانتا ہے۔ قل تسمع، کہیے آپ کی بات سنی جائے گی۔ سل تعطا، مانگیے آپ کو دیا جائے گا۔ وشفع تشفع، شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت منظور کی جائے گی۔ تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھائیں گے، اور اللہ تعالی حضور کو اجازت دے دے گا، اذن مطلق، یعنی پرمیشن وداؤٹ اینی کنڈیشن، جس کی چاہو شفاعت کرو، کوئی قید نہیں کہ اتنے کی ہی شفاعت کرنا، اتنے کی ہی شفاعت کرنا، یہ نہیں، شفاعت کرو، کرتے جاؤ۔ تو پھر اس کے بعد وہ شفاعت کی جو فضیلت ہے اس کا موقع حضور کے بعد دیگر نبیوں کو دیا جائے گا، بعد میں دیا جائے گا، نبیوں کے بعد علماء کو، علماء کے بعد شہداء کو، پھر صالحین کو، ہر نیک انسان کو اس کے درجے کے مطابق شفاعت کرنے کا موقع دیا جائے گا، ورنہ حضور ہی سب کی شفاعت کے لیے کھڑے ہو جائیں تو دوسرے کو شفاعت کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو موقع دینے والے، ہر بڑے انسان کی یہ خصلت ہے کہ وہ دوسرے کو بھی موقع دیتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے اجازت ملے گی، اور حضور کی شفاعت کیا ہے؟
شفاعت عظمیٰ، شفاعت کبریٰ، شفاعت مطلقہ۔ مطلقہ کا معنی کیا ہے؟ انلمیٹڈ، کوئی حد نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں، جس کی چاہے شفاعت کرو، جس کی چاہے شفاعت کرو۔ ہاں کافروں کی شفاعت نہیں کریں گے، کیونکہ کافر کے اندر شفاعت لینے ہی کا مادہ نہیں، وہ محروم ہے۔ جتنے بھی مومن ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کی شفاعت کریں گے، کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں شفاعت کو ثابت کیا، اور ثابت کرتے ہوئے واضح کر دیا کہ کوئی اپنی مرضی سے شفاعت نہیں کرے گا، ہم اجازت دیں گے تو شفاعت کرے۔ تو سب سے پہلے اجازت جس بندے کو ملے گی وہ بندہ ہمارے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے دعا کیجئے۔ دعا سے پہلے میں ایک اعلان آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں کہ آئندہ اتوار یعنی 5 جون کو مجھے ایک ضروری کام کے سلسلے میں باہر جانا ہے، لہٰذا آئندہ اتوار تفسیر قرآن کی محفل نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے بعد والا جو اتوار ہے یعنی 12 جون کو انشاءاللہ تعالی قرآن مجید کی تفسیر ہوگی۔ بعض احباب دور سے آ جاتے ہیں تو تفسیر کے خیال میں دور سے آئیں اور پھر انہیں اس وقت بتایا جائے کہ تفسیر نہیں ہوگی تو وہ سوچیں گے کہ ہم بیکار آئے، لیکن بیکار نہیں ہوتا، آنے جانے کا ثواب تو ان کے نامہ اعمال میں درج ہو جاتا ہے، مگر پھر تکلیف ہوگی، اس لیے ہم نے پہلے ہی یہ اطلاع آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ آئندہ اتوار کو قرآن کی تفسیر نہیں ہوگی، اس کے بعد والے اتوار کو یعنی 12 جون کو انشاءاللہ تعالی تفسیر ہوگی۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہم پر تیری رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اے رب کریم میدان محشر میں ہم سب کو پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ حضور کے حوض کوثر کے پانی سے سیراب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الفاتحہ۔